سوشل میڈیا پر جو کچھ پچھلے دنوں سے ہو رہا ہے وہ صرف ایک فلم پر بحث نہیں ہے، یہ دراصل ایک ذہنیت کا اظہار ہے۔ یہ اس سوچ کا آئینہ ہے جس میں نفرت کو کہانی کہا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کو فن کا نام دیا جا رہا ہے اور ہسٹری کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کرنا ایک کامیاب بزنس ماڈل بن چکا ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر شور ہے، ہر طرف اس فلم کی کلپس گردش کر رہی ہیں، لوگ یا تو تالیاں بجا رہے ہیں یا پھر غصے میں ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے یہ فلم ہٹ ہے یا فلوپ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ کس چیز کو نارملائز کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فلم ہے، بہت لمبی فلم ہے، بہت مہنگی فلم ہے، 300 کروڑ 350 کروڑ، کوئی کہتا ہے کہ 400 کروڑ۔ جیسے بجٹ جتنا بڑا ہو، کیا سچ بھی اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس فلم کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑے گہرے ڈائلاگ ہیں، بڑے معنی خیز ڈائلاگ ہیں، لیکن جب ان نام نہاد طاقتور ڈائلاگز میں سے ایک نمایاں ڈائلاگ سامنے آتا ہے تو انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا واقعی ہم اس دور میں آ گئے ہیں شیطان اور جنات کے بچے ہوتے ہیں؟ یہ جملہ جسے فلم میں بار بار نمایاں کیا گیا ہے صرف ایک خراب ڈائلاگ نہیں ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہنیت ہے۔ اور جب یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ جملہ پاکستانی پولیس افسر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک شہید کے لیے، تو معاملہ فلمی تنقید سے نکل کر اخلاقی بحران ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانوی ہیرو نہیں تھا، یہ زندہ حقیقت تھا جس نے جان دی، اور جب ایک شہید کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ایک شخص کی توہین نہیں ہوتی، یہ ایک پورے ادارے کی، پوری قوم کی اور پوری ہسٹری کی توہین ہوتی ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے اور خود سے پوچھنا ضروری ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں کیا پاکستان نے کبھی کسی دوسرے ملک کے شہید کا اس طرح سے مذاق بنایا ہے؟ کیا پاکستانی فلموں، ڈراموں یا میڈیا میں کبھی بھارتی فوجی یا پولیس افسر کو شیطان یا جن یا درندہ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ جواب واضح ہے، نہیں۔ اب ذرا اس فلم کے پیچھے موجود دماغ کو دیکھتے ہیں۔ آدتیہ دھار، ایک ایسا نام جس کا پورا کیریئر ایک ہی بیانے کے گرد گھومتا ہے۔ ہر فلم میں دشمن ایک، کہانی ایک، زاویہ ایک، فرق صرف یہ کہ اس بار اداکار کون ہے، بجٹ کتنا بڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک فلم ساز کی تخلیقی صلاحیت اتنی محدود ہو سکتی ہے، یا پھر جان بوجھ کر کیا جانے والا ایک کام ہے جس کا مقصد کہانی سنانا نہیں بلکہ جذبات کو بھڑکانا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کسی معاشرے میں اندرونی مسائل بڑھ جائیں، جب معیشت دباؤ میں ہو، جب سیاست کا بحران ہو، تو سب سے آسان حل ایک بیرونی دشمن بنانا ہے، اور اگر وہ دشمن پہلے ہی عوام کے ذہن میں موجود ہو تو کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بس ایک فلم بناؤ، ایک بیانیہ گھڑو اور جذبات کو کیش کرا لو۔ کہا جاتا ہے کہ فلم رحمان ڈاکو کی زندگی پر مبنی ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو رحمان ڈاکو کی کہانی اتنی لمبی نہیں، اتنی پیچیدہ نہیں جتنی اس فلم میں دکھائی گئی ہے۔ وہ لیاری میں پیدا ہوا، ایک جرائم پیشہ ماحول میں پلا بڑھا اور بالآخر پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ The story ends۔ اس کے بعد جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ فلمی ضرورت ہے، سچ نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ سچ اور فکشن کے درمیان لکیر مٹا دیتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب سچے واقعات پر مبنی ہے تو آپ ناظرین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ تاریخ کا استعمال نہیں کر رہے، آپ تاریخ کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ Now let's talk about چودھری اسلم۔ چودھری اسلم خان 1963 میں پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان پولیس کے ان چند افسران میں سے ایک تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی۔ چودھری اسلم کی زندگی خود ایک مکمل کہانی تھی۔ 2012 میں جس کے گھر پر حملہ ہوا کیونکہ انہوں نے آگے لیاری میں آپریشن کی قیادت کی تھی، جس نے اپنے ساتھیوں کو کھویا، 8 لوگ مارے گئے مگر وہ زندہ رہے، جس نے جان کی پرواہ کیے بغیر فرنٹ لائن پر کام کیا اور آخرکار اسی جنگ میں 2014 میں ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو قومیں یاد رکھتی ہیں، ان پر فلمیں بنتی ہیں، ان کے نام پر ادارے بنتے ہیں، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ یہاں ایسے کرداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے اور طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ This is insane۔ ثقافت کے معاملے میں بھی اس فلم میں یہی رویہ نظر آتا ہے۔ بلوچ ثقافت کو سمجھے بغیر، جانے بغیر ایک سرسری تصویر بنا دی گئی،
لباس غلط، موسیقی غلط، ماحول غلط۔ آپ نے ویر سنگھ کو ہاف سلیو قمیص شلوار پہنا دی۔ کیا آپ نے کبھی کسی بلوچ مرد کو ایسے لباس میں دیکھا ہے؟ اگر آپ نے ذرا بھی تحقیق کی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بلوچ شلوار گھیر والی ہوتی ہے، گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ کو کلچر دکھانا ہی نہیں تھا، آپ کو تو مسلز دکھانے تھے، کیونکہ وہی تو بکیں گے۔ اسی طرح میوزک، عربی گانا اٹھا کر بلوچ کلچر پر چپکا دیا گیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ عرب، بلوچ، مسلمان سب ایک ہیں۔ یہ لا علمی نہیں، یہ تکبر ہے۔ اور لیاری کو صرف گینگز اور نائٹ کلبز بنا کر دکھایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ لیاری کو منی برازیل کہا جاتا ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ فٹ بال کلبز ہیں۔ حسین شاہ جیسے اولمپک میڈلسٹ یہاں سے نکلے، عالیہ سومرو جیسی ورلڈ چیمپئن یہاں سے نکلی۔ پاکستان کا پہلا گرل باکسنگ کلب لیاری میں بنا۔ یہ ہے لیاری۔ لیاری نفرت نہیں بیچتی، اس لیے فلمیں نہیں آئی۔ آج یہ فلم سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، کویت اور عمان میں بین ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اتنی جرأت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سچے واقعات پر مبنی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا مشن ہے۔ تحقیق کرنے میں وقت لگتا ہے اور نفرت بیچنے کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک سادہ سا فارمولہ چاہیے جو بار بار آزمایا جا چکا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ فلم خلیجی ممالک میں بین ہو چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، مسئلہ مواد کا ہے، مسئلہ سچ کا ہے، جو مذہب، ثقافت اور قومیت کو نشانہ بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ آخر میں بات بہت سادہ سی ہے، فلم بنانا جرم نہیں ہے، تنقید کرنا بھی جرم نہیں ہے، لیکن تاریخ کو مسخ کرنا، شہیدوں کی تذلیل کرنا اور پوری قوم کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرنا، یہ سب کچھ تخلیق نہیں بلکہ پروپیگنڈا ہے۔ یہ فلم پیسے تو کما لے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیسہ ہمیشہ سچ کی گواہی نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھلا دی جاتی ہیں، لیکن کردار یاد رکھے جاتے ہیں۔ جو قومیں سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ آخرکار سرخرو ہوتی ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل یہ معمول بن جائے گا، اور اگر ہم نے سوال اٹھایا تو شاید آنے والی کہانیوں میں سچ کی گنجائش باقی رہے۔ یہی اصل لڑائی ہے جو اسکرین پر نہیں، ذہن میں ہے۔